بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پی پی ایس سی ایجوکیٹرز کی آنے والی جو سیٹس ہیں اس کی تیاری کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اس کی تیاری آپ کیسے کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ پیپر کو اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو دوست نئے آئے ہیں اس چینل پر وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ضرور موصول ہو۔ اور تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو پوسٹ آئی ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ جو پوسٹ آئی ہیں یہ 3 ہیں، جس میں ای ایس ای آرٹس اینڈ سائنس کی سیٹس ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹری اسکول ایجوکیٹر۔ تو لفظ ایلیمنٹری سے ہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ 5ویں جماعت تک کے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے یہ سیٹس ہیں۔ تو ایلیمنٹری اسکول ایجوکیٹر، تو اس میں آرٹس اینڈ سائنس دونوں طرح کی سیٹس ہیں اور یہ 14th اسکیل کی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں سینئر ایلیمنٹری اسکول ایجوکیٹر۔ تو سینئر ایلیمنٹری اسکول ایجوکیٹر جو ہے یہ لفظ سینئر سے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پرائمری سے اگلے لیول کی بات ہو رہی ہے، تو یہ 8ویں جماعت تک کے ٹیچرز کے لیے ہے۔ اور اس کا جو اسکیل ہے یہ 15th یعنی 15واں اسکیل ہے۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے سیکنڈری اسکول ایجوکیٹر۔ تو لفظ سیکنڈری جو ہے یہ 9th-10th کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس یعنی یہ جو سیکنڈری اسکول ایجوکیٹر ہے یہ 9th اور 10th کلاس کا ٹیچر ہوتا ہے اور اس کا جو اسکیل ہے یہ 16th اسکیل ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 پارٹس کے اندر جو ہے ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور آگے میل فیمیل پھر الگ کریں، پھر آرٹس اینڈ سائنس بھی اس طرح آپ اس کو الگ کر لیں تو یہ تقریباً یعنی 12 تک چلی جاتی ہے۔ تو اس کی جو ٹوٹل پوسٹ ہیں وہ 33,454 ہیں۔ تو یہ صرف پنجاب کے لیے جو یہ عدد ہے، باقی صوبوں کے لیے الگ ہیں۔ تو یہ 33,454 جو سیٹس ہیں یہ صرف پنجاب کے لیے ہے، اور یہ پہلے این ٹی ایس کے تھرو ہوتی تھیں، لیکن جو اس دفعہ جو امتحانات ہونے ہیں یہ پی پی ایس سی کنڈکٹ کرے گا اور پی پی ایس سی کے تھرو ہی اس کے امتحانات ہوں گے۔ تو آئیے تھوڑا سا اس کا مزید ہم سمجھتے ہیں اور اس میں کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کا کیا ضابطہ ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو ہے اس میں 20 سے 30 سال کی جو عمر کے افراد ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور 5 سال کا جو مرد حضرات ہیں ان کو ایج کی ریلیکسیشن دی جاتی ہے، یعنی ان کو عمر کی 5 سال جو ہیں وہ ان کو ریلیکسیشن کے دیے جاتے ہیں۔ فیمیل کی بات کر لی جائے تو وہ بھی 20 سے 30 سال کی ایج جو ہے یہ جنرل ایج مانگی ہوئی ہے، اور اس میں 8 سال جو ہیں ان کو ریلیکسیشن کے بھی دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 35 سال سے کم عمر کے افراد وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، 20 سے 35 سال، اور 20 سے 38 سال کی جو خواتین ہیں، جو فیمیلز ہیں، وہ بھی اس پر اپلائی کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو پروفیشنل ڈگریز ہیں اس کے اندر بی ایڈ، ایم اے ایجوکیشن اور ایم ایس ایڈ اور بی ایس ایڈ جو ہے یہ پروفیشنل ڈگریز کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اس میں جو ایم اے ایجوکیشن ہے یہ پروفیشنل ڈگری بھی ہے اور یہ آرٹس کی ڈگری بھی ہے، تو یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتی ہے۔ اور جن کے پاس یہ ہے بہت اچھی بات ہے، وہ ان کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا، اور جن کے پاس یہ نہیں ہے تو ان کے لیے یہ چیز علم میں ہونا ضروری ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جب آپ کی جاب ہو جاتی ہے اور آپ کو آپ کی جاب کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو 3 سال کا گورنمنٹ کی طرف سے ٹائم دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے 3 سال کی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ پھر آپ کو اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ ان 3 سالوں کے اندر آپ پروفیشنل ڈگری کو کمپلیٹ کر لیں، اور 3 سالہ ڈگری آپ کو جمع کروانا آن سروس پہ ضروری ہو جائے گا۔ اگر نہیں کرتے تو 3 سال کے بعد جو گورنمنٹ کے قوانین ہیں، جو اصول ہیں، اس کے مطابق آپ کو جاب سے خارج کر دیا جائے گا۔ تو یہ اگر ابھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جاب ہونے کے بعد آپ کو یہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اس کے بعد ڈومیسائل جو ہے وہ آپ پنجاب کا کسی بھی اپنے ضلع کا آپ اپنا ڈومیسائل دیں گے، یعنی آپ نے جس ضلع کا ڈومیسائل جمع کروایا ہے آپ کا جو میرٹ بنے گا وہ اسی کے مطابق ہوگا، نہ کہ پورے پنجاب کے مطابق ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھا ایڈوانٹیج ہے۔
اس کے بعد ہم کوالیفیکیشن کی بات کر لیں تو 16 ایئرز ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے چاہیے. یعنی اگر آپ کے پاس BS کی ڈگری ہے یا MA ہے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. جن لوگوں کے ذہن کے اندر یہ کنفیوژن ہے کہ BA والا اپلائی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا تو ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ پہلے یہ اجازت ہوتی تھی کہ BA والے بھی اس سیٹ کے لیے یا ان جابز کے لیے اپلائی کر سکتے تھے، لیکن اب موجودہ جو پالیسی ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ 16 ایئر ایجوکیشن جو ہے وہ مسٹ ہے. اس کے بغیر آپ ان ایجوکیٹرز کی سیٹ کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے. تو اب ہم سلیبس کی بات کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آرٹس کا سلیبس ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد جو ہے جو سائنس کا سلیبس ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا. تو یہ جو آرٹس کا سلیبس ہے اس کو دونوں جو ہے سائنس والے جو ہیں وہ بھی اچھی طرح سے اسی کو سن لیں، اسی ویڈیو کو، کیونکہ ان کا بھی جو جنرل نالج کا پارٹ آئے گا وہ اسی میں سے ہوگا. تو سب سے پہلے تو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ 100 MCQs ہوتے ہیں اور 90 منٹس کا ٹائم ہوتا ہے. آپ نے 90 منٹس کے اندر جو ہے اپنے 100 MCQs اٹمپٹ کرنے ہوتے ہیں اور اس میں نیگیٹو مارکنگ وغیرہ یہ پالیسی آپ سب کو پتہ ہے. یہاں یہ چیز سب کے علم میں ہونی چاہیے کہ جنہوں نے آرٹس کی ڈگری کے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے تو ان کا پیپر 100 MCQs کا یہ جنرل نالج کا ہوتا ہے. ان کا سبجیکٹ بیس نہیں ہوتا. اگر کسی نے MA اردو کیا ہوا ہے اور اس کی بنیاد پر اس نے اپلائی کیا ہے آرٹس کی سیٹ کے اوپر اور اس کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ میرے جو سبجیکٹ بیس زیادہ MCQs آئیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ 100 کے 100 MCQs جو ہیں وہ جنرل نالج کے ہوں گے. ان کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ وہ ان کی قسمت کے اوپر ہے کہ وہ کتنے آتے ہیں. وہ 10 آتے ہیں، 20 آتے ہیں، 15 آتے ہیں یا اس سے زیادہ آتے ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو سبجیکٹ بیس اس میں MCQs نہیں ہوتے، اس میں جنرل نالج کے MCQs ہوتے ہیں. اب ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو آرٹس کا سلیبس ہے اس کی ڈویژن کیا ہے یا اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں تیار کرنی چاہیے. تو آئیے ہم اس کو سیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ایوری ڈے سائنس کے کوشچنز ہوتے ہیں. جو ایوری ڈے سائنس کے کوشچن ہیں وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اس میں جیسے سولر سسٹم ہے اس کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے، گلیکسیز آ جاتی ہیں، ڈے نائٹ یعنی دن کیسے بنتا ہے، رات کیسے بنتی ہے، ان کا دورانیہ، یہ ساری چیزیں، سیارے پلینٹس جو ہیں وہ کتنے ہیں اور مشہور کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اینیملز ہیں، اینیملز کی ٹائپس آ جاتی ہیں بہت ساری، ان کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کی تیاری کے لیے جو بہترین چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ 6 سے 8ویں کی سائنس کی کتابیں ہیں. تو آپ 6 سے 8ویں کی سائنس کی کتابوں کو لیں اور اس کے اندر آپ کو یہ ساری ایوری ڈے سائنس کی جو چیزیں ہیں آپ کو بآسانی مل جائیں گی. آپ اس میں سے اپنا یہ والا حصہ تیار کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر بات کر لی جائے کہ جنرل نالج کی جو کتابیں ہوتی ہیں، تو جی ہاں، جنرل نالج کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر بھی ایوری ڈے سائنس سے ریلیٹڈ جو مٹیریل ہوتا ہے وہ دیا گیا ہوتا ہے. آپ وہاں سے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کی طرف جائیں تاکہ آپ کی تیاری اور اچھے طریقے سے ہو سکے. کیونکہ جو جنرل نالج کی کتابیں ہوتی ہیں ان کے اندر مسٹیکس وغیرہ بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن جو ٹیکسٹ کی کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر غلطی نہیں ہوتی، یا ہوتی بھی ہے تو بہت کم امکان ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ 6 سے 8ویں کی سائنس کی کتابوں سے اس کا آغاز کریں اور اس کو پڑھنا شروع کریں. جو چیز آپ کو اہم لگے اس کو انڈرلائن کرتے جائیں اور اس طریقے سے آپ اپنے نوٹس خود سے تیار کرتے چلے جائیں. آگے ہم دیکھتے ہیں بیسک میتھ آ جاتی ہے. بیسک میتھ کے جو کوشچن ہیں اس میں ریشو کے کوشچنز آ جاتے ہیں، پروپورشن وغیرہ آ جاتے ہیں، پرسنٹیج وغیرہ پوچھ لی جاتی ہے. الجبرا کی بڑی بیسک کوشچنز آتے ہیں، جیومیٹری کے بیسک کوشچن ہوتے ہیں، نمبرز وغیرہ آ جاتے ہیں، ایج پرابلمس کے کوشچن آگے، اسٹیٹس کے بیسکس کوشچن آ جاتے ہیں. یعنی کوشچنس کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر پوچھ لیا جاتا ہے کہ اگر یعنی یہ کام جو ہے اگر اتنے مزدور کرتے ہیں اور اتنے دنوں میں کرتے ہیں تو اگر ان کی تعداد کم ہو جائے تو پھر ان کے دن بھی کم ہو جائے تو وہ کتنے وقت میں کر سکتے ہیں، کتنے دنوں میں کر سکتے ہیں. اس ٹائپ کے ڈفرینٹ جو پرابلمز ہوتی ہیں اس کے کوشچنز آ جاتے ہیں. اور یہ آپ کی پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی کتنی پریکٹس کرتے ہیں. آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ کی تیاری اتنی ہی زیادہ اچھی ہوگی. اس کے بعد اسلامیات کی بات کر لی جائے تو اسلامیات کے بڑے بنیادی سوال ہوتے ہیں اور یہ بنیادی جو ابتدائی کتابیں ہیں اگر کسی نے اس کو اچھے سے
پڑھا ہوا ہے، اچھے سے تیار کیا ہوا ہے، تو یہ سارے کے سارے اسی میں سے حل ہو جاتے ہیں۔ اس میں ارکان اسلام آ جاتا ہے، قرآن کے بنیادی چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی پوچھ لیا جاتا ہے کتنے سجدے ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنی آیات ہیں، کتنی صورتیں ہیں، چھوٹی سورہ، بڑی سورہ، اس طرح کی بڑی بنیادی اور آسان سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جنہوں نے تیاری کی ہوئی ہے ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض اوقات جو پیپر بنانے والا ہے وہ مشکل چیزیں بھی پوچھ لیتا ہے، تو اسی لیے آپ اچھے سے اس کو تیار کریں۔ پھر حدیث کے بارے میں آ جاتا ہے، انبیاء کے بارے میں آ جاتا ہے، پھر تاریخ اسلام کے بارے میں آ جاتا ہے، صحابہ کے بارے میں سوال آ جاتے ہیں، غزوات کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اسلامیات کے بارے میں جو ہے پوچھ لی جاتی ہیں پیپر کے اندر۔ اور یہاں پہ ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ جو دوست درس نظامی کرتے ہیں اور یا اسلامیات کیا ہوا ہے، اسلامیات کیا ہوا ہے اور انگلش کے اندر ویک ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سوال بھی اردو کے اندر آئیں گے، تو ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ اسلامیات کا سارا پورشن یہ انگلش کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کا یہ سارا پیپر انگلش کے اندر آتا ہے، صرف جو اردو کا پارٹ ہوتا ہے وہی اردو کے اندر آتا ہے۔ تو اسلامیات کے سوال بھی جو ہیں یہ انگلش کے اندر ہی آتے ہیں، تو اسی لیے آپ جب تیاری کریں تو دونوں طرح سے کریں، اردو کی کتابوں سے بھی کریں اور انگلش کی بیسک آپ کو وہ ٹرمنالوجیز بھی آنی چاہیے۔ اس کے بعد انگلش کی اگر بات کی جائے تو انگلش کے جو ہے وہ گرامر کے سوال آ جاتے ہیں، نریشن وغیرہ آ جاتی ہیں، پریپوزیشنز آ جاتی ہیں، سینٹنس کا جو سٹرکچر ہے یہ آ جاتا ہے، سینونیم پوچھ لے جاتے ہیں، ایکٹیو اینڈ پیسو وائس جو ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں انگلش سے ریلیٹڈ وہ آپ کے اس پیپر کے اندر موجود ہوں گی۔ اس کے بعد اردو کی اگر بات کر لی جائے تو اردو کی بھی گرامر کی چیزیں آ جاتی ہیں، پھر مصنفین کا آ جاتا ہے، اس کے علاوہ پوئمز آ جاتی ہیں، ان کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے، پوئمز آ جاتی ہیں، پوئمز کے جو پوئٹ ہیں ان کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کس کی نظم ہے یا غزل کس کی ہے، یا کوئی مصرع یا کوئی شعر دے دیا جاتا ہے یہ کس کی غزل کا ہے یا کس شاعر کا ہے، کتابیں آ جاتی ہیں کہ یہ کس مصنف کی کتاب ہے، اور اس طرح کی چیزیں زیادہ تر پوچھ لی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ بھی یہ لقب کس کا ہے، یہ یعنی کسی مصنف کا لقب پوچھ لیا جاتا ہے، اور کسی مصنف کے بارے میں اس کا اصل نام یا مشہور نام، اس طرح کی چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں۔ جملے آ جاتے ہیں، ان کو درست جملہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ ان آپشن میں سے درست جملہ کون سا ہے، محاورات آ جاتے ہیں، ضرب المثل آتی ہیں، تذکیر و تانیث کے مطابق جملے آ جاتے ہیں، آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ وہ جو اندر لفظ آیا ہوا ہے جملے میں وہ مذکر ہے مؤنث ہے، اس کے مطابق آپ نے جملے کو ترتیب دینا ہوتا ہے۔ تو تشبیہ، کنایہ، اس طرح کی چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں۔ تو آپ یہ اردو کی بھی آپ کو اس طرح سے تیاری کرنی ہے، اور اس کے بعض اوقات سوالات زیادہ بھی آ جاتے ہیں، تو اسی لیے آپ اس پر بھی اچھے سے فوکس رکھیں۔ اس کے علاوہ جغرافیہ کے حوالے سے آپ کو بیسکس چیزیں جو ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے، اس کی بیسکس ٹرمز آنی چاہیے، دنیا کا جو ہے اور پاکستان کا خاص کر کے جو جغرافیائی محلِ وقوع ہے اس کے حوالے سے آپ کو اچھے سے علم ہونا چاہیے، پہاڑوں کا پتہ ہونا چاہیے، پہاڑی سلسلے، وہ علاقے جہاں پہ پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، موسموں کا پتہ ہونا چاہیے، پھر اس کے علاوہ سمندر کا پتہ ہونا چاہیے، بر اعظموں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آپ کو بنیادی 6 سے 8ویں کی اگر جغرافیہ کی کتابیں بھی دیکھیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں وہاں سے بھی مل جائیں گی، تو آپ اس کو ضرور تیار کریں۔ کرنٹ افیئرز کے اندر اگر ہم بات کر لیں تو نیوز پیپرز وغیرہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، اس سے آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی۔ نیوز ہیڈ لائنز دیکھنا شروع کر دیں، کنٹریز کے نیم آپ کو پتہ ہونے چاہیے، ان کے کیپٹلز وغیرہ وہ پتہ ہونے چاہیے، وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کا پتہ ہونا چاہیے، گورنمنٹس کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو اسلامک کنٹریز ہیں وہاں کی آپ دیکھیں کہ ان کے اسلامک کنٹریز کون کون سی ہیں، ان کی کرنسیز کیا ہیں، وہاں پہ جو بادشاہ ہیں، جو حکمران ہیں وہ کون ہیں، ان کے نام آنے چاہیے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، ان کو آپ اچھے سے تیار کریں، یہ آپ کو کرنٹ افیئرز کے اندر کافی فائدہ دیں گی۔ اس کے علاوہ اگر پاک سٹڈیز کی بات کر لی جائے تو پاک سٹڈیز کو آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اس کا ایک پری پارٹیشن کر لیں، ٹھیک ہے، کہ پاکستان بننے سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو مختلف بادشاہوں کے ادوار آئے ہیں ان کو آپ ان کے نام آنے چاہیے،
ان کے دور کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا دورانیہ کتنا رہا، کتنا عرصہ حکمران رہے، یا ان کے بعد کون سا حکمران آیا، یا مختلف دور آئے ہیں۔ مثال کے طور پر مغلیہ دور ہے تو مغلیہ دور کا پہلا حکمران کون سا ہے، آخری حکمران کون سا ہے۔ اس طریقے سے آپ مختلف جو ادوار ہیں ان کے پہلے آخری حکمران آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ یہ چیزیں آپ تیار کریں۔ پھر پوسٹ پارٹیشن یعنی 1947 کے بعد سے اب تک جو ہے پاک اسٹڈیز کے اندر آپ چیزیں، یہ بھی آپ ظاہر سی بات ہے جب میٹرک کی کتابیں اگر وہاں کی، یا ابتدائی جو ہے مطالعہ پاکستان جو ہے اس کی کتاب اگر آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی بیسکس اس میں سے کور ہو جاتی ہیں۔ آپ کو دریاؤں کا پتہ ہونا چاہیے، پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، آبادی کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو ان کو آپ اچھے سے تیار کریں۔ اس کے بعد آپ کمپیوٹر جو ہے اس کی اگر بات کی جائے تو اس کی بھی ساری بیسکس آپ کو آنی چاہیے۔ ایم ایس ورڈ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پاور پوائنٹ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کا یوز آپ کو اگر آتا ہے تو آپ کو یہ چیزیں پیپر کے اندر اس سے متعلقہ چیزیں آتی ہیں تو آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی۔ ایکسل کی بیسک چیزیں پتہ ہونی چاہیے، شارٹ کیز وغیرہ آپ کو آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ایبریویشنز ہوتی ہیں وہ آپ اس کو تیار کریں، وہ ایک دو پوچھ لی جاتی ہیں، ایک زیادہ بھی پوچھ لی جاتی ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ انٹرنیٹ وغیرہ کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی بیسکس چیزیں آپ کو آپ کے علم میں ہونی چاہیے، تو یہ چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ آگے ہم کچھ سائنس کے سلیبس کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ پیچھے جو ہے ہم نے سارے آرٹس کے سلیبس کی بات کی ہے اور وہ سارا پیپر اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے بعد سائنس کے سلیبس کی اگر بات کی جائے تو سائنس کے سلیبس کے اندر بنیادی طور پر 4 مین سبجیکٹس آ جاتے ہیں: میتھ، بائیو، فزکس، کیمسٹری۔ یہ جو 4 سبجیکٹس ہیں یہ اس میں سے آپ کے 50 ایم سی کیوز آتے ہیں، یعنی سبجیکٹ بیس آپ کے، یعنی سائنس سے ریلیٹڈ آپ کے 50 ایم سی کیوز ہوں گے، اور باقی کے 50 ایم سی کیوز جو ہیں وہ جنرل نالج کے ہوں گے، اور جنرل نالج وہی ہوگی جو اوپر ڈسکس کی جا چکی ہے، جو ہم نے پہلے بتا دی ہے اسی سے متعلقہ آپ کے 50 ایم سی کیوز بنیں گے، اور 50 آپ کے سبجیکٹ بیس ہوں گے جو کہ میتھ، بائیو، فزکس، کیمسٹری میں سے ہوں گے، اور وہ اس کی پرسنٹیج ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ بائیو میں سے اگر 15 سوال ہیں تو ہو سکتا ہے کیمسٹری میں سے 10 ہوں، فزکس میں سے 10 ہوں، میتھ میں سے بھی آپ کے 15 آ جائیں، تو یہ ڈیفرنٹ مطلب 12 سوال، 13 سوال، یا اس طریقے سے جو بھی پیپر بنانے والا ہے اس کی مرضی جو ہے وہ ہوگی، اس کا جو انٹرسٹ ہوگا اس کے مطابق پیپر بنائے گا۔ تو اسی لیے آپ کا جو سبجیکٹ بیس ہے وہ 50 ایم سی کیوز ہے، اور باقی کا 50 ایم سی کیوز آپ کا جنرل نالج کا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے آپ کو جو اوپر چیزیں بتائی گئی ہیں آپ اسی کے مطابق اس کو تیار کریں گے۔ اس کے بعد 6ٹھی سے 8ویں کی جو سائنس کی کتابیں ہیں ان کو دیکھ لیا جائے، اور 9th سے انٹر تک کی جو بائیو، فزکس، کیمسٹری اور میتھ کی کتابیں ہیں اس کو دیکھیں آپ، اس میں سے آپ گو تھرو ہوں تو یہ چیزیں آپ کے لیے تیار کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ اس کو تیار کریں، اور 6ٹھی سے جو ہے 12ویں تک کی آپ سلیبس کی کتابیں دیکھیں، اس سے آپ کی ساری بیسکس جو ہیں وہ کور ہو جائیں گی، اور پیپر میں بیسکس ہی پوچھی جاتی ہیں۔ اس کے اچھا آگے ہم بات کر لیتے ہیں کہ 2017 کے اندر این ٹی ایس کا ایک پیپر آیا تھا۔ اس پیپر کے اندر جو ڈویژن تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ اردو کے 30 ایم سی کیوز پوچھے گئے تھے، انگلش کے 30 ایم سی کیوز پوچھے گئے تھے، اسلامیات کے 10 ایم سی کیوز پوچھے گئے تھے، پاک اسٹڈی کے بھی 10 تھے، کمپیوٹر کے بھی 10 تھے، اور کرنٹ افیئرس کے بھی 10 تھے۔ تو یہ اس طرح سے پیپر این ٹی ایس کا آیا ہوا تھا۔ تو یہ پیپر جو بنانے والے ہیں ان کی مرضی ہے کہ وہ کتنے سوالات شامل کرتے ہیں اور کس میں سے کرتے ہیں، اور یہ جو میں آپ کو پیپر کی ڈویژن بتا رہا ہوں یہ آرٹس والوں کی بتا رہا ہوں کہ آرٹس کا پیپر اس طرح سے آیا ہوا تھا۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے بھی جب تیاری کرنی ہے تو اچھے سے کرنی ہے، پیپر کسی طرح سے بھی آ سکتا ہے، وہ پیپر بنانے والے کے انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا جس فیلڈ میں انٹرسٹ زیادہ ہوگا وہ ہو سکتا ہے اس میں سے زیادہ سوالات کر لیں۔ تو اپنے ہر مضمون کے اندر اچھے سے اچھی تیاری رکھیں تاکہ آپ بآسانی جو ہے اپنے پیپر کو پاس کر سکیں اور اچھے نمبروں کے اندر پاس کر سکیں۔ اس کے بعد میں کچھ آپ کو کتابیں سجیسٹ کر دیتا ہوں۔ جو کتابیں ہیں وہ میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ سلیبس کی کتابیں دیکھیں، کیونکہ سلیبس کی کتابیں اسی لیے کہ وہ آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں، اگر نہیں بھی پڑھی تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے کہ اب آپ پڑھ لیں۔ اگر ابھی آپ ان کو پڑھ لیتے ہیں
اور اچھے طریقے سے ان میں سے گو تھرو ہو جاتے ہیں اور چیزوں کو انڈر لائن کر لیتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھیے گا کہ پیپر کے اندر بھی وہی چیزیں موسٹلی آئی ہوں گی۔ اور پھر ایک اور چیز یہ بڑی اہم ہے کہ جو سلیبس کی کتابیں ہوتی ہیں ان کے اندر غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے، اور اس وجہ سے آپ پیپر کے اندر بھی غلطی نہیں کرتے اگر آپ نے ان کو اچھے طریقے سے پڑھا ہوا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ جو آپ ڈفرنٹ جو گائیڈز لے لیتے ہیں یا ڈفرنٹ جو ہے، اگر ہم بات کریں کہ آپ لوگ جو ڈفرنٹ کتابیں جنرل نالج کی لے لیتے ہیں یا پیپر کی تیاری کے لیے جو ڈفرنٹ مثال کے طور پر ڈوگرز والوں کی ہے یا یونیک والوں کی، کاروان والوں کی، یا جو بھی کتاب آپ لیتے ہیں یعنی وہ اسپیشل اس پوسٹ کی تیاری کے لیے، تو اس کے اندر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ مسٹیکس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس نے جو چیزیں پڑھی ہوتی ہیں اس کو اسی طرح سے ذہن میں رکھا ہوتا ہے، اور وہ پیپر میں آ جائیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مطابق اٹیمپٹ کرے، اور جو اس نے اٹیمپٹ کیا ہے وہ اس کتاب کے اندر اس نے غلط آنسر دیا ہوا تھا۔ تو اس طرح کی مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں، تو اسی لیے سلیبس کی کتابوں کو آپ اچھے طریقے سے دیکھیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ پاس پیپرز کی بات کر لیں تو جہانگیر والوں کے پاس پیپرز مل جاتے ہیں، آپ ان کو لیں، ان کو تیار کریں۔ اور سب سے پہلے آپ اگر تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو پاس پیپرز ہی دیکھ لیں۔ آپ جب کچھ اپنی اس پوسٹ سے ریلیٹڈ جب پاسٹ پیپرز دیکھیں گے تو آپ کے مائنڈ کے اندر خود ہی آئیڈیا آ جائے گا کہ کس ٹائپ کے کوسچن آ رہے ہیں، اور جب آپ سلیبس کی کتابوں کو پڑھنا شروع کریں گے تو اسی کے مطابق آپ ان چیزوں کو انڈر لائن کرنا شروع کر دیں گے۔ تو جہانگیر والوں کے لے لیں، ایڈوانسڈ والوں کے لے لیں، اور جنرل نالج کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر میں آپ کو علمی والوں کی، کاروان والوں کی، جہانگیر کی، ڈوگر کی، یونیک کی، اب جو بھی اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کافی اچھی انفارمیشن موجود ہے، تو آپ یہ کتابیں میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ ویب سائٹس جو ہیں وہ بھی بڑی اچھی ہیں، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں سے دو جو ہیں وہ میں آپ کو سجیسٹ کر دیتا ہوں، ایک پاک ایم سی کیوز ہے، بڑی اچھی ویب سائٹ ہے، اور دوسرا ایگزام ویڈا، یہ بھی ایک اچھی ویب سائٹ ہے، یہاں سے بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ لیکن آخر میں پھر آپ سے یہی گزارش ہے کہ پہلے سلیبس کی کتابیں پڑھیں، سلیبس کی کتابیں پڑھنے کے بعد آپ ان ویب سائٹس کی طرف آئیے گا، یا جو کتابیں آپ کو اوپر بتائی گئی ہیں، آپ جنرل نالج کی جو ڈفرنٹ کتابیں بتائی گئی ہیں ان کی طرف آپ بعد میں آئیے گا، کیونکہ وہ بغیر حل شدہ ہوتی ہیں، تو آپ جب ان کو حل کریں تو وہ یعنی اس طرح سے حل کریں کہ آپ نے جو پڑھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ خود اس کو حل کرتے چلے جائیں، یعنی آپ اس میں اپنی تیاری کو چیک کریں کہ آپ نے جو تیاری کی ہے وہ کس حد تک آپ کی تیاری ہو چکی ہے۔ اسی لیے یہ جو کتابیں ہیں یہ بھی ضرور لیں، یہ ویب سائٹ ان کا استعمال بھی ضرور کریں، لیکن پہلے سلیبس کی کتابوں سے گو تھرو ہوں، ان کو جتنا جلدی ہو سکے آپ کور کر لیں۔ وہ جلدی کور کرنا آسان بھی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہم نے پڑھی ہوتی ہیں اور وہ بڑی جلدی سے ہم ان چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں، تو جب آپ وہ دہرا لیں پھر اس کے بعد ان ویب سائٹس اور ان کتابوں کا استعمال کریں تاکہ آپ کی تیاری پتہ چل سکے کہ آپ کی تیاری کس حد تک ہو چکی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ پیپر کے اندر جائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اس تیاری کا کتنا فائدہ ہوا۔ اور یہاں ایک آخری چیز اور عرض کر کے اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جن دوستوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جب ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی ٹیسٹ کی اس وقت جا کر تیاری کرنا شروع کریں گے تو وہ ٹیسٹ کے اندر بہت مشکل ہی پاس ہوں گے، وہ ان کی قسمت ہے، جو چل گئی تو چل گئی، ورنہ جنہوں نے تیاری کی ہوئی ہے وہی اچھے طریقے سے اس پیپر کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے، تو وہ پھر جب تکے لگاتے ہیں تو کئیوں کے تکے غلط بھی نکل آتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ نیگیٹو مارکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ابھی ٹائم ہے، ابھی گورنمنٹ نے سیٹس اناؤنس نہیں کی، اسی مہینے کے اینڈ پر یعنی سپتمبر کے اینڈ پر یا اکتوبر کے سٹارٹ میں یہ سیٹس اناؤنس ہو جائیں گی، پھر آپ پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پر اپلائی کر سکیں گے، تو اسی لیے آپ آج سے ہی ان کتابوں کا بندوبست کریں، اور اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے پاس یہ کتابیں موجود ہوں گی آپ ان سے یہ کتابیں لے کر اپنی تیاری کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ اور آخر میں ایک اور گزارش کہ جنہوں نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہم اسی طرح کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے
اس چینل کے اوپر ایجوکیٹر سے ریلیٹڈ جو اہم چیزیں ہیں ان کو یہاں پہ شیئر کرتے رہیں، اسی لیے آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیشن ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔